کیا 12 ربیع الاول والے دن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ 12 ربیع الاول والے دن ہی ان کی شہادت ہوئی؟ آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حدیث کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ولادت ماہ ربیع الاول 571 بروز سوموار۔ جس سال ابرہہ کافر نے اپنے ہاتھی کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تھا، اللہ نے اسے اسی کی فوج سمیت تباہ کر دیا تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بروز سوموار ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول والے دن نہ ہی پیدا ہوئے نہ ہی ان کی وفات ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے، انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹائے ہوئے کھڑے تھے، ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں ہی نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے کے گئے تھے تو وہ دن پیر کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر والے دن ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تو بچیوں نے ڈب بجایا، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ لوگ اس بات سے دلیل لیتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن میلاد ثابت ہے۔ وہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو بچیوں نے استقبال کے لیے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے، اور یہ پڑھا تھا طلع البدر علینا۔ 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور کچھ کا کہنا ہے 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بنت وہاب بن عبد المناف بن زہرا بن کلاب بن مروہ ہے۔ جب یہ سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا سورۃ مائدہ کی یہ آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے دن کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں کہ جب یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ 12 ربیع الاول والے دن کو عید کا دن مناتے ہیں، اس بات سے سہارا لیتے ہیں۔ اور ترمذی کی روایت ہے، عمار بن ابو عمار نے انہوں نے کہا کہ پڑھی ابن عباس نے یہ آیت، وہی سورۃ المائدہ کی۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔
اور ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ آیت اترتی ہم پر تو ہم بے شک اس دن کو عید مقررہ کرتے۔ تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی اسی دن ہمارے ہاں 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور دوسرا عرفات۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ زور ہوتا ہے عید میلاد النبی کا۔ لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ دلائل نبوہ کی ایک اور حدیث ہے، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمار بن حسن نسائی نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی سلمہ بن فضل نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن اسحاق نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے عام الفیل میں، جب ماہ ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھی۔ تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ربیع الاول کے 12 راتیں گزر چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن ہی پیدا ہوئے اور پیر والے دن ہی ان پر وحی نازل ہوئی، تو اس وجہ سے وہ پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور ہو جاتا ہے، سنا کے کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔